کہ دینی علم اور دنیاوی علم کی تقسیم کر کے بیٹھ جائیں تو سائنس کو ہم کہیں دنیا کا علم، بھئی اسی کی تو اللہ نے مثال دی، اسی کا تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ پڑوس رب کے نام سے جس نے کائنات کو بنایا، کائنات کو تخلیق فرمایا، تو کائنات کی تخلیق اس میں غور و فکر کرنے سے انسان کو توحید حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ علم فی نفس ہی کوئی برا نہیں، فی نفس ہی علم ایسا کوئی نہیں ہے جس کو کہیں کہ یہ گمراہی کا علم ہے، غلط علم ہے۔ علم فی نفس ہی علم ہے اور علم فی نفس ہی نور ہے، مگر علم فقط وہی نور بنتا ہے جس علم سے اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اگر کسی نے کائنات کا علم پڑھا، اس میں سے اللہ کی معرفت حاصل کی، علم الابدان کو پڑھا، اللہ کی معرفت حاصل کی، علم الاجسام کو پڑھا، اللہ کی معرفت حاصل کی، علم الفلکیات کو پڑھا، اللہ کی معرفت حاصل کی، علم کوئی بھی تھا، علم کا شعبہ اور شاخ کوئی بھی تھی، اگر اس علم کو پڑھ کر کسی نے اللہ کے وجود کو جانا ہے تو وہ علم بھی تصوف ہے، وہ علم بھی ایمان ہے، وہ علم بھی ہدایت ہے، وہی روحانیت کا علم ہے، وہی تصوف کا علم ہے۔ بے شک تسبیح کا علم، اخلاق کا علم، عبادات کا علم، فرائض کا علم، حلال و حرام کا علم، یہ سارے علم بھی ضروری ہیں، لیکن علم کوئی بھی ہو اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی معرفت کو اس میں سے تلاش کیا جائے تو ہر علم کا دروازہ اللہ کی دہلیز تک پہنچاتا ہے۔ لہذا اس میں پیغام ہے طلبہ کے، پیغام ہے والدین کے لیے کہ کوئی بھی شعبہ اختیار کرے، کسی بھی شعبے سے متعلق آپ علم حاصل کریں، اگر اس علم کا مقصود اللہ کی رضا ہے تو وہ علم اسی طرح عبادت ہے جیسے کوئی تفسیر پڑھتا ہے، جیسے فقہ پڑھتا ہے، جیسے کوئی سیرت کا علم پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ علم کا ماخذ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو جمع فرمایا۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں کم و بیش 500 آیات ایسی ہیں جس کو کہتے ہیں آیات احکام، آیات، اور ٹوٹل آیات کتنی؟ 6666، یہ ایک معروف عدد ہے، لیکن اس میں کم کا بھی قول ہے، زیادہ کا بھی ہے، کیونکہ بعض قرآ حضرات کے ساتھ آیت یہاں ختم ہوئی، بعض کے ساتھ یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے ختم ہوئی، اس میں فرق ہے علم قرآن کے اعتبار سے۔ تو عدد اس کا کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا، مگر یہ جو معروف عدد ہے 6666، تو اس میں سے آیات احکام کتنی ہیں؟ 500۔ تو باقی تو کل احکام شریعت اور احکام دین، حلال اور حرام کا علم، فرض اور واجب کا علم، منہیات اور امر کا علم، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ملا کر یہ تو ہے 500 آیات میں۔ تو قرآن، باقی قرآن کس لیے اللہ نے اتارا ہے؟ تو پتا چلا کہ 500 آیات اگر علم الاحکام کے لیے ہے تو باقی سارا قرآن وہ کائنات میں غور و فکر سکھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں غور و فکر کرو، تو اگر اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر تو 6000 آیات احکام کی ہونی چاہیے تھی، باقی چلو کوئی 200-400 کوئی کسی اور موضوع کو بیان کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جتنا ذکر کائنات کا کیا، کائنات کے مظاہر کا کیا ہے، تو احکام کا اس کے مقابلے میں 10% بھی نہیں بنتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہر علم کو پاکیزہ علم سمجھ کر پڑھو، ہر علم کو پاکیزہ علم سمجھ کر جانو، اور اسے پاکیزہ علم سمجھ کر حاصل کرنے کی محنت کرو، کہ ہر علم پر محنت اللہ تک پہنچاتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر مقصود یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نہ ہو، اللہ کی معرفت کا، بولیے، مقصد نہ ہو، تو پھر قرآن کا علم بھی ہدایت کا علم نہیں ہے، پھر فقہ کا علم بھی ہدایت کا علم نہیں ہے۔ پھر چاہے آپ سیرت میں پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے آپ فقہ میں پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے تصوف پر کتابیں پڑھ لیں، وہ علم تک معرفت بنتا ہے، تب
تب برکت بنتا ہے، تب خیر و نیکی بنتا ہے جب اس علم کے ذریعے سے رب مل جائے۔